السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن سنته لا یوم الدین اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ الحمدللہ کل ہم نے 22واں سپارہ جو ہے وہ 17ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کے احسان اور اس کی توفیق کے ساتھ پڑھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں رکوع شروع کریں گے اور یہ سورہ یاسین ہے جو آج سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس کا جو اسلوب یعنی اس کا جو سٹائل ہے اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، یعنی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر یعنی اس کا سٹائل ہی ایک اس طرح کا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ارتعاش سا پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ دل دھڑکتا ہو اس طرح سے ہمارے جسم کے اندر بھی ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کا جو مقام ہے وہ درمیان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، جس طرح دل کے جو ہے وہ جسم کے اندر بالکل درمیان میں نہیں ہوتا، ایک سائیڈ میں ہوتا ہے، اسی طرح اس کا جو مقام قرآن پاک کے اندر ہے وہ بھی ایک یعنی درمیان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور یہ بالکل ایک منفرد سورہ ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ جیسے باقی صورتیں ہم نے پڑھی ان کے جوڑے بھی ہیں، لیکن یہ سورہ جو ہے یہ بالکل منفرد ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ سورہ سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین یاسین کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن یہ بھی اصل میں حروف مقطعات ہی ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ اس میں قسم کھائی گئی ہے، قسم ہے قرآن با حکمت کی، واو یہاں پہ قسم کے لیے یوز ہوا ہے، تو قسم جو ہے وہ کھائی جا رہی ہے۔ اگلی ہی آیت میں اس قسم کا جواب آئے گا۔ ابھی میں اگلی آیت کا ترجمہ کرتی ہوں کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی قسم کس چیز کی کھائی جا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رسالت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھا کے یہ کہا کہ بے شک آپ پیغمبر ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ جو مشرکین تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت سے جب وہ انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے ان لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ نے جواب میں قرآن حکیم میں قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ کے شرف اور آپ کے فضل کا بھی اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی، یہ بھی آپ کے امتیازات میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی۔ اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سیدھے راستے پر ہے، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ بات ثابت ہونے کا مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا ہے کہ سورہ سجدہ میں کہ جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا، پھر شیطان سے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، یعنی ان لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار اور آزادی دی تھی اور ارادے کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس آزادی کا استعمال نہیں کیا اور یوں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔
اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت جو ہے یہ مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، بھابھی نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب بچے ایگزامز وغیرہ دینے جاتے ہیں یا کوئی بھی آپ نے کسی بھی کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے، کسی افسر کے سامنے بھی جانا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ والی آیت جو ہے یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھ لیں تو یعنی یہ اچھا ہے یہ اس ٹائم پہ پڑھ لینا اس کو۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ان لوگوں پہ چونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 11، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے۔ یعنی اب ان کو خوشخبریاں سنا دیجیے جو کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر اس کو دیکھے ڈر رہا ہو۔ اگلی آیت ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ آگے بھیجتے ہیں مطلب وہ اعمال جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، یعنی وہ والے عمل جو ہم ابھی زندگی ہماری جب تک ہے تب تک ہم کرتے جائیں گے، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو پیچھے چھوڑ جانے والے اعمال ہیں، یہ دو طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو حدیث ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ ایک چیز وہ کہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دوسرا نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، تیسرا صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیض یاب ہوں۔ یعنی ایک یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ہیں جو پیچھے چھوڑ جانے والی ہیں، اور دوسرا وہ جو ہمارے قدموں کے نشان ہیں کہ ہم نے جو کسی اچھے کام کے لیے یا کسی برے کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جب ہم کسی سفر پہ نکلتے ہیں چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس کے پیچھے جو ہم اپنے نشانات قدم جو چھوڑتے جاتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی ان میں ہی آتے ہیں جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنے اعمال ان میں۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مطلب آپ اتنی سخت تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب ہمارے قدموں تک کے نشان لکھے جا رہے ہیں تو ہمارے جو اعمال ہیں کیا وہ جو ہے ان کا اچھا یا برا نمونہ چھوڑ جانا جو ہے وہ ہمارے بعد میں آنے والے لوگ اگر اس کی پیروی کریں گے تو کیا وہ ہمیں بعد تک بھی ان کا ثواب یا ان کا گناہ اگر وہ برے ہیں تو وہ نہیں پہنچتا رہے گا کیا ہمیں؟ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ یہ میں پھر سے وہی کرنے لگی ہوں، یہاں سے یہی آیت ہے، اس کو کنٹینیو کرتی ہوں آگے۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی مثال دیجئے کہ جو آپ سے پہلے پیغمبر آئے تھے، اور بعض پیغمبر تو ایک دور میں تین تین بھی آئے تھے، تو ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ یعنی ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے آنے والے جو پیغمبر تھے ان کو بھی اسی طرح سے جھٹلایا جاتا تھا۔ اگلی آیت ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں یہی چیز چلتی آ رہی ہے کہ نبیوں کو جھٹلایا جاتا تھا، ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا
کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے؟ کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ یہ ان پیغمبروں کا نام تو کہیں پہ بھی نہیں آیا، یہاں قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ جیسے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ ایک ہی دور میں آئے تھے، اسی طرح سے یہ 3 پیغمبر بھی جو ہیں، رسول جو ہیں، ان کا بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی دور میں آئے تھے۔ اگلی آیت ہے، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے۔ یہ شخص جو آیا تھا یہ مسلمان تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ اس کی جو قوم ہے وہ ان پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی، تو اس نے آ کر ان رسولوں کی حمایت کی اور ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی لوگوں کو۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب الحمدللہ 23واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ ہدایت کے لحاظ سے ہم قرآن کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ ہدایت کی اس میں 4 آیات ہیں۔ یہاں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جتنا ہم نے سنا اس کو ہمارے دل میں اتار دے، اور مجھے ہر اس چیز میں ہدایت دے دے جس میں میں بہت پیچھے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ آخر کیوں نہ میں ایسے کروں، یعنی کہ اس بارے کا نام وما لیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا بندہ نہیں بننا مجھے۔ اس آیت کو سن کے آپ یہ نیت کریں، اور یہی فطرت کی پکار ہے۔ ہر انسان، جو یہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں دوبارہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں لوگ، ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ فطرت کی پکار ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بندہ نہیں بننا۔ اور دنیا کے کسی بھی معبود کے بارے میں جتنے بھی جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، یہ بات کبھی کسی نے نہیں کی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پیدا اللہ نے ہی کیا ہے، یہ سبھی مانتے ہیں۔ اگر ہم یہ 2 باتیں کہ جس ہستی نے مجھے پیدا کیا اس کی بندگی کروں اور مجھے دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اگر یہ 2 باتیں ہم اپنے دل میں بٹھا لیں تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، یعنی کہ بچیں گے بہت زیادہ گناہوں سے۔ اور یہی 2 باتیں بچوں کے دلوں میں بٹھا دیں تو وہ انشاءاللہ بگڑیں گے نہیں، حق پر قائم رہیں گے۔ آیت نمبر 23، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، یعنی کہ جھوٹے نبی۔ اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا اور تم بھی میری بات مان لو، یعنی کہ یہ ایک طریقہ ہے تبلیغ کا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں کہ وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کنٹینیو ہی ہو رہی ہے وہی کہانی، جو وہ دور سے کوئی آدمی آیا اور اس نے آ کے تبلیغ کی، پاس والوں نے نہیں مانا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ساتھی بھیج ہی دیتا ہے، اپنوں میں نہ ہو تو غیروں میں سے آ جاتے ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی کہ اس قوم کے لوگوں نے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ اچھا، یہ ہے شہید کا مقام کہ داخل ہو جا جنت میں۔ شہید کے لیے یہ ہے کہ اس کی برزخ کی زندگی نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ جنت میں ہی چلا جائے گا۔ اور اس شخص کی، اس مومن آدمی کی تڑپ دیکھیں، اس کا خلوص دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب انہیں پتہ چل جائے کہ میں سیدھا جنت میں چلا گیا ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ
میری قوم کے لوگوں کو اس لیے پتہ چل جائے کہ میں سیدھا جنت میں گیا ہوں، تاکہ وہ بھی اس طرف آنے کے لیے اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں اور کوشش کریں۔ آیت 28، اس کے بعد اس کی قوم سے ہم نے آسمان پر کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت بھی نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ یکا یک بجھ کر رہ گئے۔ یعنی کہ جیسے دھماکہ ہوتا ہے اور بلب پھٹ جاتا ہے یا چراغ پھٹ جاتا ہے، یوں ہی سمجھ کے ان کی بھی زندگی کے چراغ بجھ گئے ایک دھماکے سے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو بھی رسول ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ یعنی کہ ہمیشہ سے ہی لوگوں نے حق کی طرف بلانے والوں کی ناقدری کی ہے، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، یا پھر وہ مبلغ ہوں، سب کی ناقدری کی جاتی ہے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، یعنی کہ جن لوگوں نے ناقدری کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کیا، تو پلٹ کر پھر وہ اللہ کی طرف ہی واپس آئیں گے، ایک دن سامنے کھڑے ہوں گے۔ آگے یہ کائنات کی نشانیاں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 33 ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی کہ انسان صرف اپنے ہاتھوں سے بیج ڈالتا ہے یا کلمے لگاتا ہے، لیکن جتنی چیزیں اس پودے کو بڑھنے کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ زمین کے اندر سے ہیں، چاہے زمین کے اوپر سے ہیں، یعنی کہ آسمان سے، دھوپ، بارش، ہوا وغیرہ، اور چاہے پانی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہی زندگی پیدا ہوئی ہے، تو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ انہی سے انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے جو کچھ اس کو دیا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہی بنائی ہے، ہمیں سرو کر رہی ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ جاندار ہیں یا بے جان چیزیں ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ساتھ آسمان، دنیا کے ساتھ آخرت، جنت کے ساتھ جہنم، ہر چیز کا جوڑا ہے، اور ابھی تک انسان ان چیزوں تک پہنچ بھی نہیں پایا جو ہمیں پتہ چلتا۔ جب ایٹم بم ایجاد ہوا ہے تو یہ اس سائنٹسٹ نے کسی مسلم اسٹوڈنٹ کے منہ سے یہ آیت سنی تھی، وہ پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا تھا یقیناً اس کے اندر بھی جوڑا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے کے ساتھ بنائی ہے، تو پھر نیوکلس میں سے اس نے جوڑا وہ نکالا تھا۔ آیت نمبر 37 ہے، ان کے لیے ایک اور نشانی رات کی ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ رات اور دن کی نشانی کی جہاں بھی بات ہوئی ہے وہاں ظلمت اور نور سمجھ لیں، یعنی کہ وحی کا نور اور ظلمت کا اندھیرا، جہالت کا۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ چاند کی جو گھٹتی بڑھتی تاریخوں کے ساتھ شکلیں ہوتی ہیں، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ ہاں، یہ اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی، اس دن یہ چیزیں ساری ڈسٹرب ہو جائیں گی اور پھر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کا راستہ علیحدہ ہے۔ یہ جو سیارے ہیں ان کے آربٹس بھی اس کو مراد لے سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ یہ سارے اجرام فلکی جتنے بھی ہیں وہ متحرک ہیں، وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور ہر ایک کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور یہ جو اس کی یہ بات بھی ہے کہ ستاروں کی حرکت اس طرح ہو رہی ہے جیسے وہ کسی چیز میں تیر رہے ہوں۔
ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی کہ کسی چیز میں تیر رہے ہیں، چل نہیں رہے۔ اب وہ کوئی لیکوڈ ہے کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں بنائی تھی سواری کے لیے، اس سے پہلے کسی کو کشتی کا تصور نہیں تھا۔ اور پھر بعد میں لوگوں نے یعنی کہ پانی میں کشتی کے ذریعے سفر کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، کیونکہ انہی کی اولاد میں سے پھر آگے دنیا میں لوگ پھیلے تو انہیں پتا تھا کہ کشتی بنا کے پانی میں سفر کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ پھر ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے، یعنی کہ ایک خاص وقت تک وہ اپنی زندگی سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی سے صرف فائدے نہیں اٹھانے، یعنی کہ دنیاوی فائدے نہیں اٹھانے، آخرت کا فائدہ بھی اسی زندگی میں ہی ہم نے اٹھانا ہے، اپنی آخرت کے لیے کام کرنا۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات انہیں سنائی جاتے ہیں اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آثار کائنات ہیں جو انسان کو عبرت دلاتے ہیں، اس سے عبرت بھی حاصل نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی کہ حال ان کا یہ ہے کہ کفر تو کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، لیکن ان کی عقل تو اندھی ہو ہی گئی ہے کفر کی وجہ سے۔ ان کی اخلاقی حصیں بھی ختم ہو گئی ہے کہ کسی پر خرچ کرنا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیلنس کے ساتھ سب کچھ دیا ہے، اور جو رزق جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس میں محروموں کا حصہ ہے۔ آیت 48 ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ یعنی کہ جس وقت قیامت آئے گی وہ ایسے نہیں ہوگا کہ آہستہ آہستہ آ رہی ہو اور انہیں پتہ چل جائے، بلکہ وہ اس طرح آئے گی کہ لوگ پورے اطمینان سکون سے اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اچانک ہی انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دنیا کے خاتمے کا ٹائم آ گیا ہے، اور اچانک ہی زوردار کڑاکے ہوں گے، اور جہاں جہاں جو بھی ہوگا وہیں کا وہیں دھرا رہ جائے گا، وہ پلٹ ہی نہیں سکے گا، اپنے گھروں کو کیا زندگی کو بھی نہیں پلٹ سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ، یا اللہ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا نمبر 51۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے۔ کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا۔ اب یہ جو خوابگاہوں سے اٹھانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوابگاہ کا تصور ہمارے ذہن میں ایک آرام دہ چیز کے طور پہ آتا ہے، لیکن یہ کہ قبر میں عذاب ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں وہ ہولناک مناظر، اور جیسے پہاڑوں کو اور زمین کو، ہر چیز کو تہس نہس دیکھیں گے اور عذاب کی شدت دیکھیں گے، تو اس کے مقابلے میں انہیں اپنی قبر کی زندگی جو ہے وہ ایک خواب سی محسوس ہوگی۔ یہ نہیں ہے مگر ایک چیخ کہ یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے کیے کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔
جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہ۔ آیا نمبر 59 سے گناہ گاروں کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اے گناہ گارو، آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی کہ مومن اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ وہاں پہ بھی جو کفار ہوں گے وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور پھر ہاتھ پاؤں یہ گواہیاں دیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کو ہاتھوں پہ پڑھنے کا حکم دیا تھا، تاکہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے سکیں۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ یعنی کہ بینائی سے محرومی کے بعد انہیں راستہ کس طرح دکھائی دیتا؟ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں کیا اور بینائی نہیں چھینی۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ ہی لوٹ سکتے۔ اور جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، پھر بھی یہ نہیں سمجھتے۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو وہ بچوں والی سچویشن جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے، جو ہے ضد کرنا، کھانا نہ کھا سکنا، چلنے سے کئی لوگ جو ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی جو ہے وہ یہ چیزیں دکھا دیتا ہے۔ نہ تو ہم اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ جو ہے مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو شاعر کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ قرآن جو ہے یہ شعری کلام نہیں ہے بلکہ یہ نصیحت ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں؟ ایک دفعہ پھر انسانوں کو تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں گنوا رہے ہیں۔ اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع فرمان بنا دیا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ انہیں ان سے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی کہ جانوروں کی سواریاں کرنے کے علاوہ جو ہے وہ ان سے ان کی اون اور بالوں سے چیزیں بنتی ہیں، ان کی چربی سے تیل بنتا ہے، کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، ان کا دودھ پینے کے کام آتا ہے۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت نہیں، لیکن پھر بھی وہ تو صرف ان کے لیے ایک حاضر کیا ہوا لشکر ہے۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ہم ان کی پوشیدہ اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر یکا وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا؟ یعنی کہ انسان اپنی بیس تو دیکھے کہ اس کی کیا ہے، اور انسان جو ہے وہ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے اور اللہ کو جو ہے اس کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ بے شک وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم یکا یک آگ سلگاتے ہو۔ یہ جو سبز درخت ہے، یہ عرب میں دو درخت تھے، مرخ اور افار۔ ان کی دو لکڑیاں آپس میں رگڑی جاتی تھی تو آگ پیدا ہوتی تھی، تو اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آگ جلانے کا بندوبست فرمایا۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے
کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی تو پیدا کرنے والا دانا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ آسمان اور زمین جو انسان سے بڑھ کر بہت بڑی پیدائش ہے، اگر وہ اللہ ان کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک، صدق اللہ۔ سورہ صافات ہے۔ یہ صورت غالباً مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی ہے اور دور وسط کے بھی آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دل شکن حالات سے سابقہ درپیش ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ یہ اس کی پہلی آیت میں ہے کہ نماز کی طرح جو فرشتے ہیں وہ بھی صفے بناتے ہیں۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صفے بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وہ ابتدائی یعنی اگلی صف کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام سنانے والے ہیں، تمہارا معبود خدا بس ایک ہی ہے۔ 5 نمبر آیت ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ یہاں مشرقوں کا مطلب کہ جیسے کہ ہر روز سورج جو ہوتا ہے وہ ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اس لیے سردیوں اور گرمیوں کے سورج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہوتا ہے، اور جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا طلوع ہوتا ہے۔ یہ مشرقوں کا مطلب یہ ہے یہاں پہ۔ 6 نمبر آیت ہے، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا، یعنی جو آسمان میں جن اور شیاطین نہیں جا سکتے۔ 8 نمبر آیت ہے، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں۔ اس میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہتے تھے جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر ہی جانتے ہیں، یعنی پچھلی بات انہوں نے دہرائی نہیں۔ پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا اور کوئی بڑا مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں تو اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں۔ 9 نمبر آیت ہے، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی کرشموں پر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچان رہا ہے، اور دوسری طرف دوسرے لوگ جو ہیں اپوزٹ لوگ وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائے اور ہڈیوں کا پنجر بن رہ جائیں، اس وقت پھر ہم زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں۔
اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ یہ ساری باتیں وہ بہت دفعہ کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی کہ ہم ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی ہمیں اٹھا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یعنی قیامت کے دن جیسے عمل کریں گے تو یہ کہا گیا ہے نا کہ سب ظالموں کو گھیر لاؤ اور ان کے ساتھیوں کو، یعنی جو ہمارے ساتھی دنیا میں ہوں گے تو پھر وہی ہمارے وہاں ہوں گے۔ اگر ہمارے اچھے ساتھی ہوں گے تو ہم اچھے نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ادھر بھی واسطہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا بد لوگوں کے ساتھ تو وہاں بھی ہمارے وہی ساتھی ہوں گے۔ تو جیسے جو لوگ یہ متکبرین وغیرہ جو فرعون کے ساتھ ہوں گے، ثانی شرابی، یہ سب انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور نماز نہ پڑھنے والے جیسے وہ ظاہر ہے جو فرعون، قارون اور حامان وغیرہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اچھا ساتھ اگر ہم دنیا میں رکھیں گے تو وہی ساتھ ہمیں آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ جو ٹھہرانے کی بات ہے یہ پولیس رات پہ پوچھا جائے گا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے۔ 28 نمبر آیت ہے، پیروی کرنے والے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی کوئی بھی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا، وہ کہیں گے تم ایسے کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے۔ 30 نمبر آیت ہے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش تھے۔ 31 نمبر آیت ہے، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ 33 نمبر آیت ہے، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا یا ان کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہو رہا، وہ انہی کا ہی بدلہ ہے جو نیک یا بدعمال انہیں کام وہاں کیے ہیں، انہی کا ہی بدلہ ان کو دیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ 40 نمبر آیت ہے، مگر اللہ کے چیدے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی یہ عزت جو انہیں دی جائے گی ان لوگوں کو دی جائے گی جنہوں نے ادھر اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا تھا۔ 45 نمبر آیت ہے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساگر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم سے اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب
تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا، وہ سوال کر رہے ہیں۔ 60 نمبر آتا ہے، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ زقوم کے درخت کی کہتے ہیں اتنی کڑواہٹ ہے کہ اگر اس کی یعنی اتنا تلخ اس کا ذائقہ ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی تلخ بنا دے۔ 64 نمبر آیت ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے۔ 71 نمبر آیت ہے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو ان تنبیہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 75 ہے، ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا۔ پکار سے مراد وہ فریاد ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کے بعد مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ اس فریاد کے الفاظ سورۃ قمر میں کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو میری مدد کو آ پہنچ۔ آگے ہے ترجمہ، تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھا جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک کرب عظیم سے بچا لیا، یعنی اس شدید اذیت سے جو ایک بدکار اور ظالم قوم کی مسلسل مخالفت سے ان کو پہنچ رہی تھی۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کی نسل کو اور اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ یہاں پر اس کے دو طرح سے میننگ آ رہے ہیں، ایک یہ کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے ان کی نسل دنیا سے ناپائید کر دی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل باقی رکھی گئی، اور دوسرا یہ کہ تمام نسل انسانی ختم کر دی گئی اور آگے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے دنیا آباد کی گئی۔ عام طور پر مفسرین اس دوسرے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی، اسلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی آج تک حضرت نوح کی برائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت نوح کے بعد سے آج تک دنیا میں ان کا ذکر خیر کر رہی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم تباہ ہوئی تھی، عذاب آیا تھا پانی کا۔ اور اگلی ہے آیت، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی یہاں حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم کا مطلب ہے ایسا دل جو اقتصادی اور اخلاقی برائیوں سے پاک ہو، جس میں کفر و شرک کا کوئی شائبان تک نہ ہو۔ اگلی آیت ہے، جب اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی عبادت تم کر رہے ہو۔ یہاں پہ ہم تقریباً سارا پیچھے پڑ چکے ہیں، اس لیے میرے خیال میں اس کی ڈیٹیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑ رہے ہو، معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہے، پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی، یعنی سوچ بچار کی، اور کہا میری طبیعت خراب ہے۔ 90 آیت کا ترجمہ ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں۔ 93 کا ترجمہ ہے، اس کے بعد ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ 94 ہے آیت، واپس آ کر وہ لوگ بھاگے اس کے پاس آئے، کہ یعنی حضرت ابراہیم کے پاس آئے،
اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ 97 آیت ہے، انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ یہاں سورۃ انبیاء کا جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کی آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ اور سورۃ عنکبوت میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ ارشاد ہوا تھا پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اگلی 100 آیت ہے، ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرنے والا ہے۔ یعنی جب وہ آگ سے بچ گئے تو حضرت ابراہیم ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو چلتے چلتے یہ الفاظ بولے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، جدھر وہ لے جائے میں اسی کی طرف چلا جاؤں گا۔ اگلی آیت ہے، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت تک بے اولاد تھے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر وہ وہاں سے نکلے۔ اس وقت ظاہری بات ہے ایک فطرتاً ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ ان کو ایک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اس سے یہ نہ سمجھایا جائے کہ دعا کرتے ہی بشارت دے دی گئی۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم کا ہی یہ قول نقل کیا گیا ہے، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو ہی بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہاں صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو خدا کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں، بلکہ حضرت ابراہیم دراصل یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جس صالح اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ وہ بچہ کس قدر صالح ہے۔ اور ان کے بیٹے نے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں، ان کے بیٹے کے الفاظ جو ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا اور قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اور اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ایک آخر منٹ کو ٹیچر، جی دیکھیں یہاں ہمارے لیے بھی ایک تربیت ہے کہ جی جب ہم بچوں کو کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس پہ آرڈر نہ تھوپیں، جی بالکل ان کو انکریج کریں اس بات کے لیے، ان کا ویو پوچھیں بالکل تاکہ صحیح وہ ہے۔ پھر اس کام کو بہت اچھے سے کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے ان سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے تمہیں ذبح کرنے کا تو آؤ میں تمہیں ذبح کروں، ایسے نہیں کہا، ان کا ویو پوچھا۔ تو اس طرح انکریجمنٹ ہوتی ہے بچوں میں۔ آپ لوشن لگایا کریں۔ جی آگے آیت کا ترجمہ ہے، آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا یعنی الٹا لٹایا، اور ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی یہ کھلی آزمائش تھی۔ یعنی اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے مراتب اونچے کیے جائیں۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کو آزمایا جا رہا تھا اور وہ آزمائش میں پورے اترے۔ تو اور آگے ترجمہ ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، یعنی جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا تو ایک مینڈا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کر دیا تاکہ ان کے بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح ہم نے تمہارے بچے کی جان بھی بچا لی اور تمہیں بلند مرتبہ بھی عطا فرما دیا۔ اگلی آیت ہے ترجمہ، اور ہم نے اچھا نہیں یہ ہو گیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں کے لیے چھوڑ دی کہ ان کے مراتب اونچے کر دیے۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا
اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، وہ نبی صالحین میں سے، اور اسے اسحاق کی برکت دی۔ اس کا ہے یہاں پہنچ کر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جن صاحبزادے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے وہ پیش کیا تھا، اس میں وہ کون تھے؟ اس میں علماء کا کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس تفسیر حضرت مودودی علیہ السلام کی تفسیر کے حساب سے کچھ شارٹ لسٹ تھوڑا سا کیا ہے کہ بائبل میں تھوڑا سا اس کا ذکر آیا ہے کہ ابراہیم کی بیوی سارہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور سارہ نے ابراہیم سے کہا، دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہیم نے سارہ کی بات مانی، اور ابراہیم کو ملک کے کانان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارہ نے اپنی مصری لونڈی اسے دی تھی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا، تو حاملہ ہے اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کے تھے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ جو تیری بیوی ہے اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ یہ اگلے سال ہی اس متعین وقت پر سارہ سے پیدا ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی قربانی کا حکم دیا گیا وہ حضرت اسماعیل ہی تھے۔ اور ایک اور جگہ پہ ایک ذکر ہے، وہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گی کہ اس سوال میں مزید روشنی محمد بن قطب قرطزئی کی ایک روایت سے بھی پڑتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن عزیز کے ہاں یہ سوال چھڑا کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے یا اسماعیل۔ اس وقت ایسے صحاب بھی مجلس میں تھے جو پہلے یہودی علماء میں سے تھے اور بعد میں سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم وہ اسماعیل ہی تھے، اور یہودی اس بات کو جانتے ہیں، مگر وہ عربوں کی حسد کی بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق تھے، کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں دلوں میں ان کے۔ آگے اس آیت کا ہے اب ان دونوں کی ذریت میں کوئی محسن ہے اور کوئی نفس پہ سری ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہ فقرہ جو ہے یہ فقرہ اس مقصد پر روشنی ڈالتا ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم کی قربانی کا یہ قصہ یہاں بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹوں کی نسل سے 2 بڑی قومیں پیدا ہوئیں، ایک بنی اسرائیل جس کے گھر سے دنیا کے بڑے مذاہب یہودی اور نصرانی نکلے، اور دوسرے انہوں نے روئے زمین پر بہت بڑے حصے کو ہلکا بگوش بنایا، اور دوسرے نبی اسماعیل جو نزول قرآن کے وقت تمام اہل عرب کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس خاندان کی تاریخ کے کارنامے سنانے کے بعد ان دونوں کے گروہوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تم لوگ محض اس فخر کی بنا پر کہ تم ان کی اولاد ہو ان عنایات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے محسن کون ہے اور ظالم کون، پھر جو جیسا ہوگا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، یعنی ان کو نبوت دی، رسالت دی اور دیگر انعامات سے نوازا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، فرعون سے اور اس کے مظالم سے، اور ہم نے ان کی مدد کی، چنانچہ وہی غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو انتہائی واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی ہدایت دی، اور ہم نے ان دونوں کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ یہ الیاس علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ آیا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ جس علاقے میں بھیجے گئے وہ فلسطین کا مغربی علاقہ تھا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بال نامی بت کے پجاری تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں
کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا، لہٰذا یقیناً وہ سب عذاب میں ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ الیاسین یا الیاس، وہ ڈفرینٹ ناموں سے آئے، دونوں ناموں سے، پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بلا شبہ لوط بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ان کی بیوی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ تم صبح کو ان کی تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر کشتی والوں نے کرا ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ شاید ہم سب کو یہ قصہ پتہ ہی ہے کہ وہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے انہیں عذاب کی دھمکی دے کر چلے گئے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، تو کشتی ایک جگہ جا کے وہ چونکہ سامان سے اور لوگوں سے لدی ہوئی تھی، ایک جگہ جا کے بھنور میں پھنس گئی، تو وہاں پہ وہ ہوا کہ اب اس کا وزن کم کرنے کے لیے کسی ایک آدھ آدمی کو سمندر میں پھینکا جائے گا، تو انہوں نے قرآن اندازی کی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ آگے ہے، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، پھر جب انہیں وہ پچھتاوا اور انہوں نے وہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے اگل دیا تھا۔ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، تو وہ لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن یعنی روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا اگر وہ تسبیح نہ کرتا تو۔ پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت کدو اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا یا وہ اس سے کچھ زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پھر ان اہل مکہ سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ یعنی یہ مشرکین وہ جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کوشچن کیا کہ جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا کیا اس وقت وہ موجود تھے وہاں پہ، یا انہوں نے ان میں عورتوں والی خصوصیت کوئی دیکھی ہے جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کو مؤنث کہہ رہے ہیں؟ آگے ترجمہ ہے، خبردار، بلا شبہ وہ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کیا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ پھر تم اپنی کتاب لے آؤ اگر سچے ہو۔ اور انہوں نے اس اللہ کے اور جنوں کے درمیان رشتہ ٹھہرایا، یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جنات کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داری ہے، یا ان کے سسرالی رشتہ داری، اس ٹائپ کی باتیں کرتے تھے۔ حالانکہ بلا شبہ خود جنوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اے مشرکو، بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم ان مخلص بندوں کو اس اللہ کے خلاف بہکانے والے نہیں، مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے تو ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور بے شک ہم اللہ کے حضور یقیناً صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، اور بے شک ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ کفار کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر پیغمبر قرآن لے کر آیا تو انہوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، لہٰذا ان قریب وہ جان لیں گے۔ در حقیقت ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے ان بندوں کے لیے صادر ہو چکا ہے جو رسول ہے، کہ یقیناً انہی کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک مدت تک آپ ان سے منہ موڑ لیجئے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو اس پہ آپ صبر کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، پھر جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی وہ عذاب جو بھی جس کو جھٹلا رہے ہیں وہ، کیا پھر وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں نازل ہوگا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ یہ اس طرح ہے کہ
اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ جب مسلمان خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی نے دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہہ کر یہی فرمایا تھا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے، اور ان سے ایک مدت تک منہ موڑ لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد ہی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اگلی آیت ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب عزت کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو وہ مشرک بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہے، یعنی کہ ان کو جو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی، جو پیغام پہنچانے کے لیے دیا گیا تھا، انہوں نے پوری ذمہ داری سے پہنچایا، اس لیے ان سب رسولوں پر سلام ہے، اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ سورت ہے سورہ صاد۔ آغاز ہی کے حرف صاد کو سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے اور اس کا زمانہ نزول تقریباً نبوت کا 4تھا سال قرار پاتا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید اور آخرت۔ اس کے پہلے رکوع کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی منظر بتاتی ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ وہ وقت ہے جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو سرداران قریش بغداد سے گئے۔ تب انہوں نے یہ بہتر جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بات کی جائے اور انہیں تبلیغ اسلام سے روکا جائے۔ تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ شامل تھے، وہ ابو طالب کے پاس پہنچے، اور وہاں پر اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایات بیان کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ تو اس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں ایک ایسا کلمہ تمہارے سامنے پیش کروں جسے قبول کر کے تم عرب اور عجم کے مالک ہو جاؤ تو بتاؤ کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ جس حالت میں تم پڑے ہو اسی میں تم کو پڑا رہنے دو۔ اور جو کلمہ تھا وہ کلمہ طیبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس پر وہ سب یک بار سے ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکلے جو اس صورت کی ابتدا میں پھر آگے بتائی گئی ہیں۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، یہ حرف مقطع ہے، اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی ہی جانتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس کی جو ہے وہ تفسیر کچھ اس طرح سے کی ہے کہ صاد کا مطلب ہے تصدیق کرنا، تو یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، یہ معنی لیا گیا۔ آگے ترجمہ ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن۔ اب یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ والقرآن ذی ذکر، ذی ذکر کا مطلب ہوتا ہے ذکر والا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ذی شرف یعنی قرآن بزرگ ہے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نصیحت سے لبریز قرآن، جو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والا قرآن ہے۔ آگے ہے ترجمہ، بلکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی اس بات پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک ڈرانے والے خود انہی میں سے آ گئے، یعنی ان کو اس بات پہ تعجب تھا کہ ہماری قوم میں سے ایک رسول جو ہے وہ آ گیا ہے اور وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ حالانکہ عجیب بات تو یہ ہوتی کہ اگر کوئی اجنبی آدمی ان کے قوم میں رسول بنا کر بھیجا جاتا۔ آگے ترجمہ ہے، منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، یعنی یہ ایسا شخص ہے کہ جادو کرتا ہے جس سے آدمی جو ہے وہ دیوانہ سا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ یعنی وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنے رشتے دار چھوڑنے پڑیں گے، اپنی مال و دولت چھوڑنی پڑے گی، یا ہمیں کوئی نقصان ہوگا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ سخت جھوٹا ہے، یہ سارے الزامات ہیں جو وہ لگا رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ اور ان سے زیادہ ان کو اس بات پہ تعجب ہوتا تھا کہ اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ہم صرف کیا ایک ہی خدا کو مانیں۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی جا رہی ہے۔ اب یہ وہی ورڈ پکچر کھینچی جا رہی ہے کہ جب وہ سرداران قوم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے لیے کہا تھا پڑھنے کے لیے،
انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود انکار کیا اس چیز کا، بلکہ جو وہاں آس پاس لوگ بھی موجود تھے انہیں بھی کہا کہ مت سنو ان کی بات کو، اور کیا یہاں کھڑے ہوئے، چلو چلو اپنا کام کرو۔ اور یہ کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بھی ایمان نہ لائیں اور یہ خود بھی ایمان نہ لائیں۔ اور آگے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی اس کے پیچھے ان کی کوئی بری نیت ہے یا کوئی اسکیم ہے، یا وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو حکمرانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمرانی مل جائے۔ آگے ترجمہ ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی تھی، یعنی یہ بات نہ ہمارے کسی بزرگ نے یا کسی عیسائی یہودی جو ہمارے آس پاس ہیں ان میں سے کبھی کسی نے ایسا نہ کہا۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی ہماری قوم میں تو اتنے بڑے بڑے چودھری، سرمایہ دار اور بڑے بڑے لوگ تھے، تو کیا انہی پر قرآن کو نازل ہونا تھا؟ اب ابھی تک جو کلام ہو رہا تھا وہ کفار مکہ کا تھا، اب آگے جو ہے وہ اللہ کا بیان آتا ہے۔ ترجمہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تمہاری صداقت پر تو یہ پہلے ہی انہوں نے کبھی شک نہیں کیا تھا، تمہیں تو یہ صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ آج یہ شک جو کر رہے ہیں وہ یہ دراصل میرے ذکر یعنی قرآن کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے، یعنی ابھی تک انہیں میری مار نہیں پڑی۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ہم کسی کو بنائیں یا کسے نہ بنائیں، اس کا فیصلہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ لوگ آخر کب سے اس فیصلے کے مختار ہو گئے، اور اگر یہ اس کے مختار بننا چاہتے ہیں تو عرش پر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جس سے یہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھے اس پر پھر یہ اپنی وحی نازل کریں۔ آگے ترجمہ ہے، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، یعنی اس جگہ سے مراد مکہ معظمہ کی طرف ہے جہاں یہ لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں، اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون۔ اب فرعون کو یہاں پر میخوں والا کہا جا رہا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ اس کی سلطنت ایسی مضبوط تھی گویا میخ زمین پر ٹھکی ہوئی ہے، یا پھر اس کا لشکر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جہاں ٹھہرتے تھے وہاں ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں نظر آتی تھیں۔ اور تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ جس سے ناراض ہوتا تھا تو اسے میخیں ٹھوک کر عذاب دیا کرتا تھا۔ آگے ترجمہ کنٹینیو کرتی ہوں، اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چکساں ہو کر رہا، یعنی جس نے میرے رسولوں اور کتاب کو جھٹلایا تو اس پر میرا عذاب آ کر رہا۔ اور ہمارے سامنے ساری ایگزامپلز ہیں جو پچھلی قوموں کی ہیں جو قرآن میں ریپیٹڈلی بیان کی جا رہی، تو اس سے ہمیں بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے راہ حق کو نہیں پہچانا تو ہمارا کیا حال کیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا رکوع اس سورہ سعد کا، اس رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا ذکر ہے، اور اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا کی، حکمت اور دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ سکھایا۔ تو اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، یعنی کہ جب پکڑ آئے گی تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اب دیکھیں، عذاب کی جلدی بھی مچا رہے ہیں، اور عذاب اتنے ہڈرم لوگ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پہلے ہی دے دے عذاب کا حصہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہ ہم پچھلی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بکواس کیا کرتے تھے کہ شخص ساحر ہے، کذاب ہے، وہی سب کچھ آیا ہے۔ اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ وہ کہ لوہے کو ان کے ہاتھ پر نرم فرما دیا تھا اللہ نے، بڑی طاقت تھی ان کی طرف، ان کے ہاتھ میں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، یعنی پہلے ترجمے کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اس قصے میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے، کے لیے ایک سبق بھی ہے، اور دوسرے ترجمے کے لحاظ سے یہ مراد ہے کہ اس قصے کی یاد خود تمہیں صبر کرنے پہ مدد دے گی۔
چونکہ یہ قصہ بیان کرنے سے دونوں ہی باتیں مقصود ہے، اس لیے الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو دونوں مفہوموں پر دلالت رکھتے ہیں، مطلب دونوں پہ دلیل ہے یہ۔ ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں سارے، اور پرندے بھی، پہاڑ بھی، سب اللہ کی تسبیح کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ بہت عمدہ کلام کرتے تھے اور بہت عمدہ آواز تھی، آواز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت عطا کی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی کہ ان مقدمے والوں کو جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ اب یہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے جو کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ اس کی تشریح میں جو ہے نا، بائبل میں تو اس بہت زیادہ خرافات ہیں، لیکن پیغمبروں کی شان کی دھجیاں بھی انہوں نے بہت بکھیر دی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ مفسرین نے بات بیان کی ہے کہ مگر بیسکلی حتمی بیان نہیں ہے، اس واقعے کی تفاصیل میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے۔ اس میں زیادہ اس سے بحث میں نہیں جانا چاہیے، اس میں خاموشی اختیار کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں جو ہمارے سمجھنے کا جو عملی پہلو جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خطا ہو جانے کے اور جھک جانے کا رویہ اختیار کیا جائے، اور وہ ہمارے سامنے ابھی آگے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان بحث میں نہ پڑے کہ کون سا مقدمہ اور کیا مقدمہ، اس میں آپ آگے تفصیل پڑھتے جائیں گے۔ اور جہاں یہ بتا رہے ہیں بالا خانے میں گھس آئے تھے، تو بیسیکلی وہ مخصوص کمرے ہوتے تھے جس میں عبادت کی جاتی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے بھی کوئی مخصوص کمرہ کر رکھا تھا جہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ سیدھے راستے کی بجائے جو ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے اندر آنے کا، وہ دیوار پھلانگ کے، جیسا کہتے ہیں نا ٹاپ کے آ گئے، تو اس طرح پھلانگ کر وہ آ گئے تھے۔ اگلی آیت کا ترجمہ۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دونوں فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ وہ گھبرا اسی لیے گئے تھے کہ جو ایک راستہ سیدھا آنے کا تھا اس کی جگہ وہ دیوار سے آئے تھے، اسی لیے وہ گھبرا گئے تھے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی سے مراد یہاں پر جو ہے اس کا سگا بھائی نہیں، مطلب دینی اور جو قومی بھائی ہے اس سے مراد ہے۔ اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ اب یہاں پہ اس آیت کو، اس آگے کی بات کو سمجھنے کے لیے اس پہ رکھنا بات ضروری ہے کہ اس شخص نے میری ایک وہ دمبی چھین لی، وہ بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے میری بھی دمبی مانگ رہا ہے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑا بڑی شخصیت کا آدمی ہوگا اور یہ غریب تھا، تو لازم بات ہے وہ انداز گفتگو اس کا ایسا ہوگا کہ وہ اس میں اتنی سخت بھی نہیں رہی کہ وہ اس کو مطالبے کو رد کر سکے۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔ اب یہاں پر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے صرف ایک بندے کی بات سنی کر اپنا فیصلہ کیسے سنا دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب مدعی شکایت والا جو دوسرا شکایت سن رہا ہے وہ تو خاموش کھڑا ہوا ہے نا، تو خاموشی جو ہے وہ اقرار ہی ہوتی ہے، ایک طرح سے ہرمائنے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت داؤد نے یہ رائے قائم کی کہ واقعی جو یہ مدعی بیان کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا۔ اس میں کافی اختلافات ہیں اس حوالے سے، لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جس بات کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو تم بھی مبہم ہی رکھو۔ تو بہت کچھ تفاسیر میں ملے گا، لیکن آخری بات مفسرین کی جو میں سمجھی یہی ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی مقدمہ بھی سامنے آیا، اس کا فیصلہ بھی داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس میں نکات بھی بیان کیے گئے، لیکن اہم بات کیا ہے کہ کچھ ان کو احساس ہوا کہ کوئی خطا ہوئی ہے، تو اللہ کی شان کریمی کہ اللہ نے ان کی خطا کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو یہ زیادہ اہم نہیں ہے کہ خطا کیا تھی، یہ زیادہ اہم ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا، اور خطا کا احساس ہوا تو فوراً سجدے میں وہ گر گئے، تو سجدے میں چلے گئے۔ اور یہ ہے ہمارے لیے بھی ایک عملی معاملہ ہے کہ وہ تو پیغمبر ہے، ان کی تو خطا لازمی بات ہے اجتہادی نوعیت کی ہوتی تھی،
لیکن ہمارا معاملہ تو بالکل نفسانیت کے تحت ہو جاتا ہے نا، اور کیسے کیسے بڑے بڑے گناہ بھی ہم کر جاتے ہیں. تو رجوع کرنا جو ہے ہماری اور اللہ کی طرف اور جھک جانا اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ بیسیکلی جو ہے نا ہمیں سکھایا جا رہا ہے یہاں پر. تو یہ میرے خیال سے سجدے کی آیت ہے، تو بہتر ہے ہم یہاں پہ سجدہ کر لیں. میں اس حوالے سے بھی ایک بات بتا دوں کہ اس میں بہت سی اختلافات ہیں سجدے کے حوالے سے، لیکن ایک ابن عباس اکرمہ کی روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان آیات میں سے نہیں کہ جن پر سجدہ لازم ہے، مگر میں نے اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کرتے دیکھا ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو ان سے سعید بن جبیر شاید نے نقل کی ہے کہ اس کے الفاظ میں یہ ہے کہ سورہ صاد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے توبہ کے طور پر سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر سجدہ کرتے ہیں. تو یعنی اس بات پر کہ ان کی توبہ قبول ہوئی. تو ہمارے لیے تو بس یہی کافی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا تو ہم سب بھی سجدہ کر لیتے ہیں. ناز سجدہ جی میری بات سنو، جب تک آیت نہ پڑھی جائے اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے. آپ نے تو صرف یہ نہ پڑھا ہے اس لیے پوری سجدہ پڑھی نہیں نا، میں نے نہیں پڑھی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ ترجمے پہ اچھا سجدہ ہاں نہیں. ہاں ہاں ابھی ترجمہ پورا نہیں پڑھا میں نے. صحیح کہہ رہی ہوں ابھی سجدے، ہاں سجدے میں تب ہم نے اس کو وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. جزاک اللہ بھابی. سجدہ وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اصل میں یہاں پہ اردو میں نا یہاں سجدہ لکھ دیا انہوں نے، تھوڑی سی مسپرنٹ ہو گیا ان کا نا. ناز میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک میں سنوں آیت گی نہ پڑھی جائے، یعنی کہ تلاوت آیت کی تلاوت تلاوت نہ کی. کی جائے، اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور یہ واجب بھی نہیں ہے سجدہ. اگر نہیں کیا تو بھی خیر ہوتی ہے، لیکن ترجمہ پڑھ کے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے نہیں کا بھابھی یہ میں ایک مطلب جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ اگر کر لے تو بہتر ہے، تو اسی لیے بس میں نے اس کو کرا. اوکے اوکے نو ہاں پرابلم. جو کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ممانعت نہیں ہے، اور نہ کرے تو بھی کوئی وہ نہیں ہے. چلیں جزاک اللہ بھابی. تو اب میں آگے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا. اب یہ داؤد علیہ السلام سے خطاب ہے کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کا لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، داؤد علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہوا ہے. اور آج ہم دیکھیں اس لفظ کو کتنا مس یوز کر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ کی توہین ہو رہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. خلافت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور خلافت اتنی ہی پرانی تاریخ ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے، اور نبوت کی تاریخ بھی پرانی. حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان اور وہ پہلے نبی اور پہلے ہی خلیفہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی، اللہ کے خلیفہ بھی اور نمائندے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو جانے کے بعد خلافت کی ذمہ داری اب کس پر ہے؟ امت کے کاندھوں پہ، ہمارے کاندھوں پہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے بن کر اس کے احکام پر بھی عمل کریں اور اس کے احکام کی نفاذ کی جدوجہد بھی کریں انشاءاللہ تعالی. لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کے وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. اب دیکھیں بہت اہم بات ہے کہ حق کے ساتھ عدل کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے گئے. پیغمبر تو اللہ کی لازمات معصوم بندے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف دل میں رکھنا ہے. اگر لوگوں کی خواہشات کی لازمات ہم پیروی کریں گے تو لازمت ہے اللہ کی شریعت کے ہاتھ کچھ معاملات ہم سے ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھنا کہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے. تو یہ دراصل یہ ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے. اس آیت کو اپنے پہ رکھیں آپ. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. اگلا رکوع. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے. مطلب فضول سے مراد حق کے ساتھ پیدا کیا انہوں نے، کوئی محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے اور جہنم کی آگ. اللہم اجرنا من النار. کیا ہم ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جو زمین پر میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں. اللہ کے متقی بندے یا فاسق و فجار جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو جب ان کے اعمال برابر نہیں ہیں تو ان کے نتائج بھی برابر نہیں ہو سکتے.
یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. یعنی کہ یہ قرآن کیوں دیا گیا, اس میں غور و فکر کیا جائے, عقل مند لوگ اس سے نصیحت بھی حاصل کریں. یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے صرف ثواب حاصل کیا جائے, ثواب اپنی جگہ وہ بھی ضروری ہے, لیکن ہدایت کی بھی کتاب ہے, اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے صرف نصیحت ہی حاصل کرتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا نہیں میں نے پوری تاکہ میں نے پورا پڑھ لیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کیے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے. یعنی کہ تیز رو گھوڑے سے مراد جو بڑے وہ خوبصورت جو گھوڑے ہوتے ہیں نا, نہایت سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی اچھل کود نہیں کرتے اور نہایت سکون کے ساتھ دوڑتے بھی ہیں لیکن نہایت تیز دوڑتے ہیں, وہ بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی مثال دی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے, یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اس آیت کی نا بے انتہا مفسر نے بہت مختلف قسم کی تفسیر کی ہے. یعنی کہ سلیمان, میں بالکل آسان الفاظوں میں بتاتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی, فرمائی تھی, اور پیغمبر کو اتنا بڑا اقتدار ملا تو وہ اللہ کی لازمت دین کی دعوت اور اس کی دین کی سرحد بلندی کے لیے استعمال بھی کرتے تھے یہ سب چیزیں. یقیناً انہوں نے گھوڑے بھی پال رکھے تھے, ان کے لشکر بھی ہوا کرتے تھے. ان گھوڑوں سے ان کو لازمت ان کو محبت بھی اسی لیے تھی کہ ان گھوڑوں کو استعمال کی. کس لیے محبت تھی کہ وہ گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے, اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے ہوتے تھے. اس نسبت سے یہ اللہ کی راہ میں استعمال ہوتے تھے تو ان کو ان گھوڑوں سے الگ سے پیار و محبت بھی تھا. تو اس کا اظہار وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ ان کی ٹانگوں پر بھی, ان کی پنڈلیوں پر بھی, ان کی گردنوں پہ بھی وہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. باقی تفسیر زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا اور ڈیٹیل میں سمجھ میں آئے گا. اس کی تفسیر بہت خوبصورت اور بہت گہری ہے. میں نے بالکل لبے لباب تھوڑا سا بس یہ نکال دیا. اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا. یہ ہم سورہ سبا میں پڑھ چکے ہیں. اور کہا کہ اے میرے رب مجھے, اب یہ پورا قصہ وہی آ رہا ہے سارا آگے تک نا, اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. بے شک تو ہی اصل داتا ہے. یعنی آزمائش کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مگر جو بھی امتحان آیا اس میں رویہ کیا سامنے آ رہا ہے کہ اللہ سے بخشش کا سوال. پیغمبروں کی زندگیوں سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ کی طرف پلٹو. اور امتحانات تو لازم ہوتا ہے, اللہ نے پیغمبروں کو بھی امتحانات سے گزارا ہے. تو رب سے یہاں دیکھیں انہوں نے رب سے بخشش پہلے مانگی ہے اور سلطنت ان کو بعد میں مانگی. تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ مانگنے میں کس چیز کی پرائورٹی ہمیں ہونی چاہیے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سبا میں. اور شیاطین کو مسخر کر دیا, ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. یعنی کہ یہاں پابند سلاسل سے مراد شیاطین سے مراد جن ہے. یہاں پہ جو شیاطین کو مسخر کر دیا اس سے مراد جن ہے. اور پابند سلاسل سے مراد وہ خدمتگار شیاطین جنہیں شرارت کی پاداش میں مطلب قید کر دیا جاتا تھا. ضروری نہیں کہ وہ بیڑیاں اور زنجیروں سے ہی جنوں کو قید کرتے تھے, باندھتے تھے ان کو, یا لوہے کی سی بنی ہوئی ہوتی تھی. قیدی بھی انسانوں کی طرح لازمی تھے, وہ بھی لوگوں کو اعلانیہ بندے میں نظر نہیں آتے تھے. بہرحال انہیں کسی ایسے ہی طریقے سے مقید کیا جاتا تھا جس سے وہ بھاگنے اور شرارت کرنے پر قادر نہ رکھتے تھے. مطلب جنات تو میں نظر نہیں آتے, اب ان کو سزا بھی دی جاتی ہے اور ان کو روک کر بھی رکھا جاتا ہو. تو وہ دیکھیں وہ ساری ڈیٹیل. اور ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے جس سے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے, کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارا تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. تو لازمت ذکر سے اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کی اکڑ جتنی بھی وہ غضب اللہ مقبوض ہے, مطلب جتنا بھی غضب آئے اللہ کو, لیکن اس کی عاجزی اتنی ہی ان کو اللہ کو پسند ہے, محبوب ہے. بندہ اگر اپنا قصور اور تنبیہ کرنے پر الٹا اور زیادہ اکڑ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے آدم ابلیس کے قصے میں. اور اس کے برعکس اگر بندے کو کوئی غلطی ہو جائے
تو اس سے توبہ کر کے عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو نوازش ہے وہ بھی فرماتے ہیں جو داؤد علیہ السلام پر فرمائی گئی تھی. تو یہ یہاں پر رکوع میرے خاص سے میرا ختم ہوا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رخشندہ بھابھی کا بھی رکوع ہے، وہ ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو انہوں نے مجھے کہا تھا بھابھی یہ ناز بھابھی نے جو بھی ایک رکوع کیا اس میں ایک جہاں پر وہ گھوڑوں کا ذکر آیا تھا اس کے نیچے یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، جن کو وہ بہت، کیونکہ وہ نماز عصر شاید وہ گھوڑوں سے اتنے ان کے ساتھ مشغول ہو گئے تھے کہ نہ ان کو بہلانے اور ان کے ساتھ وہ کرنے میں کہ ان کی نماز قضا ہوگی. تو انہوں نے اس چیز پہ کہا کہ جو چیز مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے اسے مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ذکر جو ہے وہ اس میں آیا تھا، بھابھی نے شاید ذکر نہیں کیا، تو یہ میں نے کہا یہ بھی ساتھ تھوڑا سا بتا دیں. ہاں وہ میں نے اصل میں نکالا تھا یہ لیکن یہ کہ میں نے کہا ضروری نہیں ہے، یہ ڈیٹیل میں جو نے نا آپ سے پڑھ پہلے لیں بھی وہ کہا زیادہ تھا، بہتر. جو اسرائیلیات ہیں نا ان میں ڈیٹیل ہاں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے وہ گھوڑے ذبح کر دیے یا قربان کر دیے یا اس وقت گھوڑا جائز تھا حلال کرنا یا جو بھی بات تھی، نو پرابلم. بس ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے انبیاء کے اس سے کہ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ اگر ان سے ہلکی سی بھی کوئی مسٹیک ہوئی انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا اور معافی مانگی اور عبادت کی یا صدقہ کیا یا جو بھی. تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا، آج ناز نے بہت زیادہ ٹائم لیا ہے. صحیح، چلے ہاں بھابھی انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا میرا. آپ نے گھوڑوں پہ بہت وہ کیا، نیچے والی میں نے کہا یہ اس چیز پہ ہو سکتا ہے نا بھابھی کی جو چیزیں ہمیں دنیا سے غافل کر دیں انہیں ان سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں ہم مشغول ہو کے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لیے پھر میرے ذہن میں تھا کہ یہ شاید آیت امپورٹنٹ ہے. چلے میں آگے کرتی ہوں. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اب میرے اس رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جو پہلے مبین بھی ان کا ذکر نہیں وہ یونس علیہ السلام تھے، سوری. جب اس نے رب کو پکارا تو شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا، اور ہم نے اسے حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ. یہاں پر جو ہے وہ حضرت جو یہ تھے ایوب علیہ السلام، ان کے واقعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں شیطان نے بیماری میں مبتلا کر دیا تھا یا وہ کہہ رہے کہ میرے اوپر مصائب نازل کر دیے تھے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ جب بیماری کی شدت اور مال و دولت کی ضیاع کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہو تو اس سے بڑھ کر اور تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان مجھے وسوسوں سے تنگ کر رہا ہے. یعنی وہ شیطان کے اوپر لعنت دامت کر رہے ہیں. وہ ان حالات میں مجھے اپنے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اپنے رب کا ناشکرہ بنانا چاہتا ہے. اس بات کے در پہ ہے کہ میں اپنے دامن صبر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں. تو یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد کا مطلب ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ مطلب ہمارے نزدیک دو وجہ سے قابل ترجیح ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو صرف وسوسے سے ڈالنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اختیارات اس کو نہیں دیے کہ وہ اس انسانوں کے دل میں بیماری کو ڈال دے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان ہر طرح کے اس سے مصائب سے نکل سکتا ہے. اگلی آیت کا ترجمہ ہے اس کے بعد اگلا ہے ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اگلی آیت کا ترجمہ ہے اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت و عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے. ہم نے ان کو خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، وہ دار آخرت کی یاد تھی. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ جو دو نئے نام آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، ان کا صرف قرآن میں 2 جگہ ذکر آیا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ جو ہے وہ رسول تھے. یہ ایک ذکر تھا. اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں.
تو یہ ہے متقیوں کا انجام اور سرکشوں کے لیے بہترین ٹھکانہ جس میں وہ جھٹ سے جائیں گے. یہ بہت بری قیام گاہ ہے یہ ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. اور وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دے کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے. یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام آگے لائے ہو. کیسی بری یہ جائے قرار ہے. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہاں اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. اب یہاں بس یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب کافر جو ہے وہ نیک لوگوں کو ڈھونڈیں گے دوزخ میں جا کر، تو وہ کہیں گے کہ جن کفار دنیا جو ہے وہ جن کو برا سمجھتی تھی، وہ جب ہر طرف نظریں گھمائیں گے تو صرف ان کو اپنے ہی پیشوا نظر آئیں گے اور ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا جن کو وہ دنیا میں برا سمجھتے تھے. اور اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. اگلا رکوع ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. اگلی آیت کا ترجمہ ہے، ان سے کہو مجھے اس وقت کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں. یہاں پر جو ذکر آیا ہے ملائے اعلیٰ، یہ وہی شیطان اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شیطان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا تھا، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے شیطان میں جب اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، یہ وہ اس کلام کی بات ہو رہی ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی برائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. رب نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہی کچھ اونچے درجوں کی ہستیوں میں سے ہے. یہاں ہاتھوں سے مراد جو ہے وہ نبی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان جب اس کی تخلیق کی جاتی ہے تو ایک تو اس کا جسم حیوانی ہوتا ہے، یعنی اس میں حیوانات جیسی جس کی نوع پائی جاتی ہے، اور دوسرا پھر اس میں روح ڈال کر اسے جو ہے وہ تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات بنا دیا جاتا ہے. یہاں اس سے مراد یہ ہے، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہی کچھ اور اونچے درجوں کی ہستیوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے. وہ بولا، اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے. اس نے کہا، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے. فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے. آخری آیت ہے اس رکوع کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس حال کا خود معلوم ہو جائے گا. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر شروع ہو رہی ہے جس کے معنی ہے گروہ در گروہ، اور یہ اس کا نام ہے، اور یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. یہ ایک بہترین خطبہ ہے جو ہجرت سے پہلے حبشہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے اور جو مخالفت چل رہی تھی اس کے بارے میں. کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست دانا کی طرف سے ہے. بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے
لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، خبردار دین خالص اللہ ہی کا حق ہے۔ اب یہاں 2 بار آیا ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یا دین اللہ کا ہی حق ہے۔ دین کے بہت سارے مطلب ہیں، یعنی کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، باقی سارے مذاہب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غلبہ، اقتدار، مالکانہ حقوق، فرما روائی، سیاست، دوسروں پر فیصلہ نافذ کرنا۔ دوسرا مطلب ہے اس کا اطاعت، فرما برداری اور غلامی۔ تیسرا مطلب ہے وہ عادتیں اور طریقے جس کی انسان پیروی کرتا ہے۔ تو یہ دین جو ہے اسلام دین فطرت ہے، اور اس میں ساری یہ تینوں باتیں آتی ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کریں، اور یعنی کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ بزرگ ہستیاں ہیں تو یہ ہماری وہاں رسائی کر سکتی ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اچھا، یہ اس آیت سے کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں گے، ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہاں وسیلے واسطے کی نفی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 4 ہے، اور اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے برگزیدہ کرتا۔ اب اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یہ کہ اللہ جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اور باقی ہر چیز جو ہے اللہ کے سوا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، تو پھر وہ بیٹا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو برگزیدہ بھی کرتا، اپنے لیے پسند بھی کرتا، تو بھی وہ اس کی مخلوق ہوتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 5 ہے، وہی ہے دن کو رات پر اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمام مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، مویشیوں سے مراد یہ جو ہم حلال کر کے جانور کھاتے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرے، 4 نر اور 4 مادہ، تو 8 ہو گئے۔ اور 3 پردوں میں جو پیٹ ہے، رحم ہے اور مشیمہ، وہ جس جھلی میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ جس کے کام ہے تمہارا رب ہے۔ یعنی کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ حاکم ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پال بھی رہا ہے، اور بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاطر نہیں کہتا بندوں سے کہ میری بندگی کرو، بندوں کے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ وہ کفر نہ کریں، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ کفر کے اپوزٹ شکر ہے، تو دیکھیں کفر کے اپوزٹ ایمان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، شکر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ جو کفر ہے وہ حقیقت میں احسان فراموشی ہے، نمک حرامی ہے، کہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا، وہی پروردگار ہے، وہی رب ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اس کے حق میں احسان فراموشی یا ہماری نمک حرامی ہوتی ہے انسانوں کی، جو اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اور جو شکر ہے وہ یقیناً ایمان ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کے احسانات کا احساس ہے انسان کو، تو وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یقیناً ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر بھی برائیاں کی گئی ہوں گی، لیکن حساب انسان کا وہاں روز محشر فردن ہی ہوگا۔
جو اجتماعی برائیاں ہوں گی اس میں جس نے جتنا زیادہ حصہ ڈالا ہوگا اسی کے حساب سے اس کا حساب ہوگا. آخر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. بے شک بے شک. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے اسے پکار رہا تھا. اور یہ صرف کفار یا مشرکین نہیں کرتے، یہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں. جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، تو دیکھا کتنی اچھی اچھی نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اور جیسے ہی وہ ٹلتی ہے تو پھر سب کچھ نارمل کر لیتے ہیں. اب رمضان ہے تو اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، اب رمضان کے بعد پھر ایسے نہیں کرنا کہ تھوڑا بھول جائیں، اسی طرح لگے رہنا ہے. اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع و فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. یہ قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. بے شک بے شک. اللہم ربنا جعلنا منہم. بھابی میں کل کر لوں؟ 6 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے. آپ کا کتنا ٹائم لگنا ہے؟ 2 رکوع ہیں اور ان میں تھوڑا ہے وہ. اوکے. اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کروں پھر تو ہو جائے گا، لیکن اگر تھوڑا بھی اگر اندر کچھ کیا تو پھر ذرا ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. اور کافی سارے لوگ میرا خیال ہے اب چلے بھی گئے ہیں اندر سے. 6 بجے تک جانے لگ جاتے. اوکے چلے فنش کر دیتے ہیں. نہیں زیادہ لوگ ہوتا ہے، 2-3 ہوئے ہیں. آپ ایک میں 7-8. چلیں ٹھیک ہے، میں ترجمہ صرف پھر کر دیتی ہوں. اوکے ترجمہ کر دوں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکوع نمبر 16 اور آیت نمبر 10 ہے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. یہ یہاں پہ ہجرت کا حکم جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر سختیاں ایک جگہ پہ تو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر لوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان سے کہا جا رہا ہے یہ کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو آگے پیغام پہنچا دیں کہ مجھے بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے خود اطاعت کروں، پھر آپ لوگوں تک آگے اس پیغام کو پہنچاؤں. اور بڑے دن کے عذاب سے مجھے بھی خوف آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب وہ ان سے کچھ غلط ہوتا تھا، ان کے تو لائق ہی نہیں یہ چیز، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں اس طرح سے کر کے. آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں. یہ بات اس میں اب یہ 3ری دفعہ آ رہی ہے. پہلے دوسری آیت میں آئی تھی یہ مخلص اللہ الدین والی جو بات ہے، پھر 11ویں آیت میں، اور ابھی یہ 14ویں آیت میں بھی یہ سیم چیز آ رہی ہے. یعنی یہ تکرار آ رہی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس تکرار کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ وہ بار بار بیان ہونے کے باوجود بھی بری نہیں لگتی. یعنی مزید کلیئر اور مزید واضح ہوتی جاتی ہے بات کہ کس طرح صرف دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے اور بندگی خالص اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. آگے اگلی آیت ہے آیت نمبر 15، اس کا ترجمہ ہے. تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی زیانکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مثل سائبان کے ڈھانک رہے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار. یہی عذاب ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرتے رہو.
اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ طاغوت جو ہے وہ ایک ہمارے نفس کا طاغوت بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کسی بھی چیز میں تو وہ طاغوت ہے، چاہے ہم وہ کسی دنیاوی طاقت کو، جو یہ سپر پاورز جن کو ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں، اگر ان کو ہم زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر ان کا ہاتھ ہے تو ہی ہم بچیں گے ورنہ ہم نہیں بچ سکتے، یا پھر ہمارے نفس کا جو ہمارے اوپر حکمرانی ہوتی ہے کہ ہم ہر بات نفس کی مانتے جاتے ہیں، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ یعنی دنیاوی طاقتیں بھی اگر ان کو حاکم مان لیں اور اگر اپنے نفس کو حاکم مان لیں تو وہ بھی طاغوت ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو بھی اس میں شریک کر لیں تو وہ سب کے سب طاغوت ہی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی یہ ان بندوں کا ذکر ہے جو جن کو خوشخبری دی جائے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ یعنی جن کا دین میں ایم جو ہے وہ ہائیسٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بس پاس ہونا ہے اور اتنا سا دین ہم اپنا لیں جس سے ہم جو ہے وہ پاس ہو جائیں، لیکن ایم جو ہے ان کا وہ ہائی ہوتا ہے، مطلب سب سے آگے نکل جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، محسنین جو ہوتے ہیں وہ۔ آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے، بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ جنت کے اسکائی اسکریپرز جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، جس طرح آج کل یہ اونچی اونچی بلڈنگز ہیں، اس طرح کی بلڈنگز وہاں پہ بھی بیان کی جا رہی ہیں کہ ہوں گی۔ آگے ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ یہ نباتاتی جو لائف سائیکل ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسے ہی ہمارا جو ہیومن لائف سائیکل ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، اور اس کو ہم ایمان سے بھی جو ہے نا وہ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ ایمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب ڈفرینٹ اس کے جو ہے نا وہ لیولز آتے ہیں۔ آگے اگلی آیت کا ترجمہ ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، بس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے یہ دکھا دیتا ہے اور جسے اللہ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکھو۔ استغفر اللہ۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا، اور اللہ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ یعنی قرآن جو وہ آسان عربی میں نازل کیا گیا، اس میں کوئی بھی بہت مشکل الفاظ نہیں یوز کیے گئے کہ جن کی سمجھ نہ آ سکے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تقوی اختیار کر لیں اس کو پڑھ کے۔ آگے اگلی آیت ہے، اور اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ یعنی ایک وہ شخص ہو جس کے بہت سارے باس ہیں، اور ایک وہ ہو جس کا صرف ایک ہی باس ہے، کیا وہ مشکل میں ہوگا یا ایک باس والا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو صرف میری پیروی کرے گا وہی جو ہے وہی آسانی میں رہے گا۔ آگے یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک خاص بات کہ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کی چیزیں بتائیں، کونی جتنی چیزیں ہیں، یعنی میٹیریلز جو ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ کائنات جو بنی ہوئی ہے۔
اور یہ جو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثال دی، تو قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور آپ کو کہیں بھی اس میں کہا ہے نا ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا، قول اور فعل میں کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا. جو بات قرآن شریف میں آ رہی ہے وہی کائنات میں سب کچھ بنا ہوا ہے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، ہر چیز سیم ہے اس کے حساب سے. پارہ ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ. اللہم ارحمنی بالقرآن واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا میرے مولا وہ بھی عطا کر دے، اور ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.